کام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بیت المقدس سے زمین کا سفر مکہ سے شروع ہوتا ہے، بیت المقدس تک ختم ہوتا ہے۔ بیت المقدس میں اللہ پاک نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا، تمام انبیاء کی جماعت جمع ہے۔ امام الانبیاء تشریف لائے، کوئی دائیں دیکھتا ہے، کوئی بائیں دیکھتا ہے کہ آج اس مصلی کا وارث کون بنتا ہے، آج اس مصلی پہ کھڑے ہونے کا اعزاز کس کو ملتا ہے، کیونکہ یہ اعزاز ہر کسی کو نہیں مل سکتا، ہر کسی کو یہ مقام نہیں مل سکتا، ہر کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوئی دائیں دیکھتا ہے، کوئی بائیں دیکھتا ہے، آج کس کو اعزاز ملنے والا ہے؟ تمام انبیاء کی نبوت، تمام رسولوں کی موجودگی میں امامت کا، تمام نبیوں کی موجودگی میں امامت کا آج اعزاز کس کو ملتا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے پکڑ کر مصلی رسول پہ کھڑا فرما دیا، اور اللہ پاک نے یہ مقام بھی آپ کو عطا فرمایا، اللہ پاک نے یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی موجودگی میں امامت کروائی تو ثابت فرما دیا، جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، امام اگر بنے گا تو محمد الرسول اللہ اس چیز کا حق رکھتا ہے۔ انبیاء کی موجودگی میں کوئی نبی یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی موجودگی میں جو ہے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے امامت کرائے۔ یہ اگر حق ہے تمام انبیاء کی موجودگی میں تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حق صرف آپ کا ہے، یہ اللہ نے اعزاز آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا، آپ کی موجودگی میں کوئی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، چاہے آدم کیوں نہ ہو، چاہے نوح کیوں نہ ہو، چاہے یعقوب پیغمبر کیوں نہ ہو، چاہے ابراہیم پیغمبر کیوں نہ ہو، چاہے اسماعیل پیغمبر کیوں نہ ہو، اور لوگوں چاہے موسیٰ پیغمبر کیوں نہ ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور پیغمبر کیوں نہ ہو، آمنہ کے لال کی موجودگی میں کوئی مصلی رسول پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیے، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں امام الانبیاء ہر جگہ پہ حاضر بھی ہیں، امام الانبیاء ہر جگہ کے ناظر بھی ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہیں، آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، لوگوں جب تمہارا دعویٰ یہ ہے، تمہارا دعویٰ یہ ہے، آپ ہر جگہ حاضر بھی ہیں، آپ ہر جگہ ناظر بھی ہیں، اور جب امامت کی باری آتی ہے آپ ہی میں سے کوئی مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی امامت کراتا دکھائی دیتا ہے، اور منبر رسول پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، جب آپ موجود ہیں پھر آپ کی موجودگی میں اگر کوئی دوسرا کھڑا ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ حق کسی نبی کو نہیں مل سکتا تو یہ حق کسی امتی کو کیوں حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنا عقیدہ بنانا ہوگا، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تھے اور 23 سالہ نبوت کی زندگی گزار کے اس کے بعد آپ دنیا سے چل بسے، اب آپ دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی دنیا میں آئیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب انسانیت قبروں سے اٹھے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر سے اسی وقت اٹھیں گے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، یہ عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، یا مصلی اور منبر رسول چھوڑنا پڑے گا۔ مصلی کے مالک بھی ہم خود ہیں، منبر کے مالک بھی ہم خود ہیں، اور عقیدہ بھی ہمارا یہی ہے۔ آپ ہر جگہ حاضر بھی ہیں، آپ ہر جگہ ناظر بھی ہیں، اور پھر سال گزرتا نہیں، ربیع الاول آتا نہیں،
پھر جشن آمد رسول کے نعرے بھی سنائی دیتے ہیں اور جشن بھی منایا جاتا ہے، جلسے جلوسوں کی صورت میں سڑکوں پہ نکلا بھی جاتا ہے، خود بھی نکلتے ہیں، بچوں کو بھی نکالا جاتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ لاؤڈ سپیکر کو بھی لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر اور مختلف قسم کے نعتیں بھی لگائی جاتی ہیں، نظمیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، آمد رسول کی فرمایا کہ آمد رسول کی آمد جو ہے وہ مبارک ہو، یہ ہو اور وہ ہو، اس طرح کے نعرے لگا کے میرے بھائیوں کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آئیے، یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی موجودگی میں مصلی رسول پہ اگر کہ کھڑا ہوگا تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ ہوں گے۔ یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب آپ کی موجودگی میں کوئی نبی امام نہیں بن سکتا، آپ کی موجودگی میں کوئی نبی منبر پہ نہیں آ سکتا، اور پھر اسی طرح آپ کی بات کے ہوتے ہوئے بھی کسی امام کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر کوئی انسان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور امام کی بات کو ترجیح دے گا، کسی اور امام کی بات کو تسلیم کرے گا، کسی اور امام کی بات کے مطابق اپنی نماز کو بنائے گا، اپنے روزے کو بنائے گا، اپنے جنازے کو اختیار کرے گا، اپنی خوشی اپنائے گا، اپنی غمی اپنائے گا، اپنے معاملات کو اپنائے گا، یاد رکھیے وہ ہدایت پر نہیں رہ سکتا، وہ انسان گمراہ تو ہو سکتا ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جو میرے محبوب کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو ترجیح دے، کسی اور کو یہ حق حاصل ہی نہیں کہ امام الانبیاء کی حدیث موجود ہو، امام الانبیاء کا فعل موجود ہو، امام الانبیاء کی بات موجود ہو، امام الانبیاء کا فرمان موجود ہو، اور امام الانبیاء کے فرمان کی موجودگی میں وہ اپنے امام کے قول کو ترجیح دے، وہ اپنے امام کے فرمان کو ترجیح دے، وہ اپنے امام کی بات کو ترجیح دے، وہ ہدایت یافتہ تو نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ تو ضرور ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں عقیدہ بنائیے کہ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا، اسی طرح امام الانبیاء کی بات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے امام کی بات کو بھی مانا نہیں جا سکتا۔ اور مقام جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ تمام نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد خاتم النبیین بن کے آئے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ لوگوں کے لیے رسول بن کے آئے، آپ کی نبوت بھی عالمگیر، آپ کی رسالت بھی عالمگیر، آپ خاتم النبیین ہونے کا احساس لے کے آئے، آپ ختم نبوت کا مقام لے کے آئے، آپ ختم نبوت کا تاج لے کے آئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اہل دل بڑی پیاری بات کرتے ہوئے کہتا ہے کیا؟ وہ ختم نبوت 10 سالار آیا، وہ ختم نبوت 10 سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، وہ ختم نبوت 10 سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا،
ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا اوے ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا میرے نبی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم چوتھا مقام اللہ پاک نے جو آپ کو عطا فرمایا، چوتھی خوبی جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، چوتھا اعزاز جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ پاک نے آپ کو سورۃ فاتحہ جیسا انمول تحفہ عطا فرمایا، اللہ پاک نے آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جیسے تحفہ عطا فرمایا، وہ سورۃ بقرہ جس کو ہم وہ سورۃ فاتحہ جس کو ہم ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر پڑھا کرتے ہیں، کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ تحفہ عطا فرمایا، یہ تحفہ ہے، تحفہ، اور الحمدللہ جماعت اہل حدیث کو یہ خوبی اور یہ مقام حاصل ہے، جماعت اہل السنہ کو یہ مرتبہ حاصل ہے، چاہے وہ امام کے پیچھے ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے نماز سری ہو، چاہے نماز جہری ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے نماز نفل ہو، چاہے نماز فرض ہو، رب کعبہ کی قسم اہل الحدیث کو یہ مقام حاصل ہے، وہ اپنی نماز کو اس وقت تک نماز کا درجہ دیتا ہی نہیں جب تک کہ اپنے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا نہیں ہے۔ وہ نمازی نہیں جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں، وہ نمازی نہیں جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہو پھر سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں یاد رکھیے، آپ امام ہیں، آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت میں ہیں، نماز سری پڑھ رہے، نماز جاری پڑھ رہے، جس نماز میں اونچی آواز سے تلاوت کی جا رہی ہے، یہ جس نماز میں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، یہ سری نماز ہے، امام اس میں آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، امام اس میں جہراً اونچی آواز میں قرات کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ امام ہیں، آپ مقتدی ہیں، جب تک کہ آپ اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز مقبول ہی نہیں، آپ کی نماز جائز ہی نہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کی ہے، راوی سیدنا عبادہ بن صامت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باب قائم کیا، اور باب قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر وہ نماز چاہے نفل ہے، چاہے فرض ہے، چاہے امام ہے، چاہے مقتدی ہے، کوئی بھی ہے، جب تک کہ وہ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس وقت اس کی نماز مقبول نہیں۔ اور دلیل کیا بھی بیان کی، راوی سیدنا عبادہ بن صامت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہے نہیں جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ امام ہیں یا آپ امام کے پیچھے ہیں، امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے تب بھی، امام آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہے تب بھی، آپ کو چاہیے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگی، اور یہ سورہ فاتحہ وہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ اعزاز کے طور پہ، مقام کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ اللہ پاک نے یہ آپ کو تحفہ عطا فرمایا۔ یہ تحفہ آپ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا، جب یہ ہے تحفہ ہم اس تحفے کو قبول کیوں نہ کریں۔ دوسرا تحفہ جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا
وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آخری 2 آیات میرے بھائیوں کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ امام مسلم ایک روایت لائے، فرماتے ہیں جو بندہ ان 2 آیات کو اپنے سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے پھر سو جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی یہ 2 آیات ہر چیز سے کافی ہیں، ہر چیز سے کافی ہیں۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، ہر چیز سے کافی ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز سے کافی ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اگر جادوگر اپنے جادو کے عمل سے اس پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، جادوگر کا حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جنات اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، جنات اس پہ حملہ نہیں کر سکیں گے، لوگوں کے حسد سے محفوظ رہے گا، جادوگر کے جادو والے عمل سے محفوظ رہے گا، لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کو امن و سکون ملے گا۔ کس کو؟ جو رات کو سوتے ہوئے اپنے نیند سے پہلے، سونے سے قبل ان 2 آیات کو پڑھ کے سوتا ہے۔ آپ زبانی یاد کیجئے، یہ بھی تحفہ اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، امام الانبیاء کا جس طرح مقام اعلیٰ ہے، امام الانبیاء کی جس طرح ذات عالی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح بات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ جس طرح کسی نبی کے، اس نبی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی امامت قابل قبول نہیں، اسی طرح اس نبی کی بات کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے امام کے بات قابل قبول نہیں۔ یہ مقام اللہ نے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔